اور میرا عبد القادر کہتا ہے مولا زمین پر پیدا کرنا تیرا کام ہے اور زمین پہ آنے کے بعد یاد کرنا یہ عبد القادر جیلانی کا کام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ایک ہمارا نوجوان ہے جس کی لائف گزر رہی ہے شراب خانوں پر، آج ایک ہمارا نوجوان ہے جس کی لائف گزر رہی ہے مسجدوں کے باہر، ایک وقت سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہے، فجر کا مؤذن پکار پکار کر کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، لیکن آج ہمارا نوجوان توجہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آ کے گزر جاتا ہے لیکن آج ہمارا نوجوان روزہ رکھنے کی تیاری نہیں کرتا۔ شراب کے جام ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، تاش کی گڈی آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس قوم کا نوجوان شرابی ہو جائے، جس قوم کا نوجوان بے نمازی ہو جائے، جس قوم کا نوجوان عیاش ہو جائے، جس قوم کا نوجوان مکار و غدار و ناہنجار ہو جائے، بولو اس قوم کا نرمار کون کرے گا؟ اس قوم کو ترقی کون دے گا؟ اس قوم کی فلاح و بہبود کا ذمہ کون لے گا؟ لیکن آج سرکار غوث اعظم کی زندگی کو جھانک کر دیکھتے ہیں۔ میرے غوث جب جوان ہوتے ہیں، 18 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، اپنی مادر مشفقہ سے کہتے ہیں امی جان I want to go to Baghdad to get more education my mother۔ بولو طرف کے سبحان اللہ۔ امی جان بغداد جانا چاہتا ہوں، ماں نے کہا میرے لال چلے جاؤ لیکن اپنی ماں سے یاد رکھنا کبھی اللہ کا سجدہ نہ چھوٹنے پائے، کبھی قرآن کی تلاوت نہ چھوٹنے پائے، کبھی والدین کی نافرمانی نہ ہونے پائے، کبھی اللہ کی بارگاہ سے روگردانی مت کرنا۔ غوث اعظم نے اعلان کیا اماں زمین میں پیدا کرنا میرے رب کا کام ہے اور رب کی بارگاہ میں سر کو جھکانا عبد القادر کا کام ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں مسلمانوں؟ ایک وقت کی نماز کی توفیق نہیں ہے، ایک وقت کے روزے کی توفیق نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی دینے کو تیار نہیں، غریبوں کی مدد کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ لیکن آؤ غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو۔ انشاءاللہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی اپنی کتاب زبدۃ الاثار میں لکھتے ہیں، امام ابو الحسن شطنوی اپنی کتاب بہجۃ الاسرار میں لکھتے ہیں کہ حضرت سرکار غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کی ہے۔ اب مسلمانوں مجھ سے پوچھو گے احمد رضا منظری عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کون کو 40 سال تک ادا کر سکتا ہے؟ میرا غوث عشاء کی نماز کے لیے وضو بناتا ہے، عبد القادر جیلانی عشاء کی نماز کے لیے وضو بناتے ہیں، عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد ادھر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، میرے غوث اعظم پوری رات نفلی نماز میں ادا کر گزار دیتے ہیں، پوری رات نفلی سجدے کر کر کے گزار دیتے ہیں، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لی، دوسرا دن گزر رہا ہے، غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 10واں 20واں 25واں دن گزر رہا ہے، عبد القادر جیلانی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اتنی عبادت رب کائنات نے دیکھی کہ میرا عبد القادر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو رب نے اعلان کر دیا عبد القادر ارے عبادت کرنا تیرا کام ہے، دنیا میں تیرا ذکر کرانا میرا کام ہے کہ آج غوث اعظم ہمارے خاندان کے نہیں ہے، ہمارے ملک کے نہیں ہے، ہمارے قبیلے کے نہیں ہے، ہماری بستی کے نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم رب کائنات کے وہ محبوب بندے ہیں، سیدہ فاطمہ کے نور نظر ہیں، امام حسن و حسین کے وہ لاڈلے ہیں، فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق کے لاڈلے ہیں، امام باقر کے شہزادے ہیں، امام حسن مصنع کے لخت جگر ہیں، وہ امام حسن مصنع جو امام حسن کا بیٹا ہے، وہ امام زین العابدین جو امام حسین کا بیٹا ہے، یہ دونوں کا سنگم جہاں پہ مل جاتا ہے اس سنگم سے جو موتی نکلتا ہے اسی موتی کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں کہ میرا رسول حضرت آدم سے اعلیٰ ہے، میرا رسول حضرت موسیٰ سے اعلیٰ ہے، میرا رسول حضرت زکریا و یحییٰ سے اعلیٰ ہے، میرا نبی تمام پیغمبروں سے اعلیٰ ہے، اور بریلی کا تاجدار کہتا ہے غوث اعظم تمام ولیوں سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ بہت اچھے بھائی، زندہ باد زندہ باد۔
کیا بات ہے منظری صاحب، واہ واہ، یہ عالم ہے واہ اس واہ، غوث کے سر کا عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کو عظمت ایسے ہی مل گئی، غوث اعظم کو یہ کردار ایسے ہی مل گیا. میری قوم کے نوجوانوں یاد کرو، غوث اعظم کی زندگی کے ونڈو میں جھانک کر دیکھو تو 11 سال تک برج عظمی میں عبادت فرما رہے ہیں، 11 سال تک فاقہ کشی فرما رہے ہیں، لیکن بھوکا رہنا تو غوث اعظم نے برداشت کیا. خدا کی بارگاہ کا سجدہ چھوٹ جائے مسلمانوں، غوث اعظم نے برداشت نہیں کیا. 11ویں منانے والوں، غوث اعظم کا جلسہ منانے والوں، یاد تو کرو آج ہم نے کتنی نماز فجر پڑھی ہے، کتنی ظہر کی نماز ادا کی ہے، کتنی عصر و مغرب پڑھی ہے، کتنی عشاء کی نماز پڑھی ہے، کتنے رمضان کے روزے رکھے ہیں. اندازہ کرو مسلمانوں، جو قوم نمازوں میں نہیں جائے گی، جو قوم رمضان کے روزے نہیں رکھے گی، جو قوم ظہر و عصر و مغرب و عشاء کی نماز نہیں پڑھے گی، اس قوم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ قوم تباہ و بربادی کی دہلیز پر ہو جائے گی. ایک مرد قلندر تھا عبد القادر جیلانی، جس نے دنیا میں اعلان کر دیا مولا اب زمین پہ آ گیا ہوں، اس زمین پر عبادتیں کروں گا. تو رب نے کہا عبد القادر عبادت کرنا تیرا کام ہے، ولیوں کا امام بنانا میرا کام. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے منظری صاحب، واہ واہ، یہ شان ہے حضرت غوث واہ اعظم. واہ. یہی وجہ ہے آج قریہ قریہ میں غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، صحرا صحرا میں غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے. بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں غوث اعظم، بغداد میں آرام فرماتے ہیں غوث اعظم. بغداد کا شہنشاہ بغداد میں تشریف فرما ہے، لیکن ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر بریلی کے اس علاقے میں غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے. کیوں نہ چرچا ہو؟ اسی محلہ سوداگران کی گلیوں میں چلنے والا، اسی محلہ سوداگران کی بستی میں آرام فرمانے والا تاجدار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں یا غوث تو حسنی تو نہ حسینی، کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. آج کوئی نوجوان یہ قسم کھا لے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو اس کے باپ 1 دن منائیں گے، 2 دن منائیں گے، 3 دن منائیں گے، 4 دن منائیں گے، 5ویں دن نہ باپ منائے گا، نہ ماں کی ممتا منائے گی، نہ بہن کا پیار منائے گا، نہ بھائی کا عشق منائے گا. نوجوان بھوکا رہ کر تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلا جائے گا. لیکن آؤ غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب زبدۃ الاثار میں لکھتے ہیں میرے غوث اعظم نے اعلان کر دیا جب تک کوئی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلائے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. ہے کوئی راگو پور کا ایسا نوجوان جو یہ قسم کھا لے مجھے کوئی نہیں کھلائے گا تو نہیں کھاؤں گا؟ لیکن اللہ کی مرضی دیکھو، غوث اعظم کا مقام دیکھو، غوث اعظم کی قطبیت دیکھو، غوث اعظم کی شان ولایت دیکھو، غوث اعظم کا مرتبہ دیکھو، ان کا جاہ و جلال دیکھو، ان کی عظمت و وقار دیکھو، ان کی تہذیب و تمدن دیکھو. غوث اعظم نے کہا مولا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے کوئی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلائے گا. وقت گزرتا گیا. سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے پیٹ سے آواز آتی ہے الجو الجو، میرا غوث تشریف فرما ہے. ادھر سے حضرت ابو سعید المبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطب بغداد ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، حضرت ابو سعید المبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس جانب سے گزر ہو گیا. سرکار غوث اعظم تشریف فرما ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے الجو الجو. سرکار ابو سعید المبارک المخزومی نے اعلان کیا عبد القادر یہ شور و گوگا کیسا ہے، یہ آواز کیسی نکل رہی ہے؟ سرکار غوث اعظم نے اعلان کر دیا اے ابو سعید المبارک المخزومی سنو، یہ میرا نفس جو ہے یہ کھانا مانگ رہا ہے اور میرا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی یاد میں لگا ہے، اللہ کی محبت میں لگا ہے، اللہ کی رضا میں لگا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگا ہے، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. حضرت ابو سعید المبارک المخزومی نے اتنا سنا، سرکار غوث اعظم سے اعلان کرتے ہیں اے شہزادے عبد القادر آؤ، میں اپنے گھر پہ تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. یہ کہنے کے بعد حضرت ابو سعید المبارک المخزومی اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا محترمہ ہوم منسٹر اپنا دسترخوان تیار کرو، لذیذ کھانوں کا پکوان لگوا دو، بہترین دسترخوان کی تیاری کرا دو. حضرت ابو سعید المبارک المخزومی کی زوجہ محترمہ نے اپنے گھر میں اچھے اچھے کھانے بنوا لیے. ادھر غوث اعظم کا انتظار ہو رہا ہے. ابو سعید دروازے پر کھڑے ہو کر عبد القادر کا انتظار کر رہے ہیں.
ایک گھنٹہ گزر گیا، میرا غوث تشریف نہ لے گیا، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں گھنٹہ گزر رہا ہے، شام کا وقت ہو گیا، سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا ہے، لیکن میرا غوث ابھی تک چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ نے پیچھے سے حضرت خضر کو بھیج دیا، طرف کے بولو سبحان اللہ، حضرت خضر کو بھیجا۔ حضرت خضر غوث اعظم کے قریب آتے ہیں، غوث اعظم کو پکڑتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ابو سعید المبارک المخزومی کے گھر میں۔ جیسے ہی ابو سعید کے گھر میں حضرت غوث اعظم پہنچے، ابو سعید نے کہا اے بیٹا عبد القادر، کیا ہمارا کہنا کافی نہیں تھا؟ اتنا سننا تھا۔ غوث اعظم کو دسترخوان پہ بٹھا دیا گیا، سرکار غوث اعظم کو بستر پہ بٹھال دیا گیا، اور حضرت ابو سعید نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر میرے غوث کے منہ میں کھلانا شروع کر دیا۔ ادھر غوث اعظم کے منہ میں لقمہ جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ شان تو دیکھو، مقام تو دیکھو غوث اعظم کا۔ ہمیں کوئی کھلائے گا، ہمیں کوئی کھلائے گا خوش آمد کر کر کے، لیکن یہ مقام غوث ہے، یہ مقام قطب ربانی ہے، یہ مقام غوث سمدانی ہے۔ آواز آ رہی ہے چاروں جانب سے در و دیوار سے، عبد القادر اب تو کھا لے، عبد القادر اب تو کھا لے۔ تو میرے غوث نے حضرت خضر سے کہا تھا اے خضر، آج اگر میرا رب حضرت ابو سعید کے ہاتھوں سے نہ کھلوالا تو میں اپنی جان تو دے دیتا لیکن اپنی قسم نہ توڑتا، خدا کی قسم یہ مقام ہے غوث اعظم کا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ زور سے بولو، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے غوث اعظم کا کمیٹی والوں، اور آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ایک وقت کی نماز کی ہمیں توفیق نہیں ہے میرے بھائیوں، برا مت ماننا، بات تلخ ہے لیکن بات سچی یہی ہے۔ ہم جلسہ تو سجا لیتے ہیں لیکن کاش جلسہ بعد میں سجتا ہماری پیشانیاں سجدے سے سج جاتی، اللہ بھی خوش ہوتا، اللہ کا رسول بھی خوش ہو جاتا، اور بغداد میں جو آرام فرما غوث اعظم ہے وہ بھی خوش ہو جاتے۔ لیکن مسلمانوں، ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی ایک فجر کی نماز نہ چھوڑی، کبھی ظہر کی نماز نہ چھوڑی، کبھی عصر کی نماز نہ چھوڑی، کبھی مغرب کی نماز نہ چھوڑی، کبھی عشاء کی نماز نہ چھوڑی۔ اور غوث اعظم کی جے جے کار کرنے والے، غوث اعظم کا جھنڈا اٹھانے والے، غوث اعظم کا نعرہ لگانے والے، غوث اعظم کی 11ویں منانے والے، غوث اعظم کا جلوس نکالنے والے، غوث اعظم کی نظر کرنے والے، غوث اعظم کی فاتحہ کرنے والے نمازوں کو ایسا چھوڑتے ہیں جیسے نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بولو قیامت کے میدان میں کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال تم سے پوچھوائے گا، بول تو نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی؟ کرنی پڑ رہی ہے نا تقریر، کرنی پڑ رہی ہے نا تقریر، یہ تقریر نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن انہی تقریروں کی ضرورت ہے آج انہی تقریروں کی۔ اگر ایک کے دل پہ بھی چوٹ لگ گئی اور اس نے چوٹ کا اثر آنکھ کے ذریعے بہا دیا تو خدا کی قسم اس مٹی میں جب وہ جائے گا تو جنت کے محل کھول دیے جائیں گے۔ زور سے بولو، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔